دیکھے نا رات سے بند ہے روم میں، ایک نمبر کی ضدی لڑکی ہے، اسے سمجھاؤ اب۔ شینا زارون اس کی قسمت میں نہیں تھا اور میں شروع سے اس رشتے کے خلاف تھا، اس کے شوہر فیاض بولے۔ اور آپ کو موقع مل گیا یہ رشتہ ختم کرنے کا، شینا بولی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو بڑے ناز سے پالا ہے، بہت نازک مزاج ہے، وہ کیسے جوائنٹ فیملی میں ایڈجسٹ کر پاتی؟ یہ گھرداری چولہا چوکی ہماری بیٹی کے بس کی بات نہیں ہے، بہت ہی تنگ سوچ کے لوگ ہیں اور ہمارا ماحول کافی کھلا ہے۔ میرے دوست کا بیٹا امریکہ میں سیٹ ہے، کافی خوش شکل ہے اور اچھا کماتا اکیلا رہتا ہے۔ وہ دوسری بار رشتے کا اصرار کر چکے ہیں، اگر قسمت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ فیاض اپنی بات شینا کو سمجھاتے ہوئے بولے، جو وہ سمجھ رہی تھی۔ شائنا دروازہ کھولو۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد بالآخر دروازہ کھول دیا اس نے۔ شائنا کیا ہے یہ سب؟ بکھرے بکھرے کمرے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ بیٹا جو قسمت میں نہیں اس کے لیے کیا رونا، چھوڑو یہ سب۔ وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ شائنا ابھی بھی آف موڈ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ قسمت میں کچھ نہیں ہوتا ماما، قسمت بنانی پڑتی ہے۔ مجھے زارون نہیں پسند، بس روڈ ہے۔ تو پھر یہ شوق کیسا؟ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتی پیار سے بولی۔ روحان۔ شائنا نے بس روحان کا نام لیا۔ جب اس نے روحان کو دیکھا ہے تب سے اس کے دل میں اس کے لیے جذبات بیدار ہوئے تھے کہ بھی زویا کے ساتھ بیٹھا اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ روحان کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ مجھے روحان اچھا لگتا ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، زویا کو اس کی زندگی سے نکال کر بہت دور پھینک دینا ہے اور پھر روحان اور میں۔ چٹاخ وہ اور بولتی کہ شینا نے اسے رکھ کر تھپڑ مارا جو شاید زندگی میں پہلی دفعہ تھا۔ ماما، وہ صدمہ سے منہ پہ ہاتھ رکھتے بولی۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ وہ تیش میں آئی۔ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری، تم کسی کا بسایا گھر اجاڑ دو۔ زویا پریگننٹ ہے، اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو کب کا کر چکی تھی۔ آج زویا زرتاج کی جگہ تم یتیم ہوتی اور سفینہ کی جگہ میں بیوہ ہوتی۔ اگر اس وقت میرے ماں باپ نے سمجھا بجھا کر تمہارے باپ کے ساتھ تم اپنے کمرے میں جاؤ، صبح سے میرے کمرے میں ہوں۔ آج میں زارون بھائی کے کمرے میں زویا بھابی نے تمہاری وارڈروب سیٹ کر دی ہے، تمہارا سوٹ سارے نیو سوٹ ہے۔ وہ بڑے مزے سے جواب دیتی بولی۔ ایکسکیوز می، یہ اب بھی میرا کمرہ ہے۔ وہ اسے انگلی دکھاتی بولی۔ تمہارا کمرہ تھا بھابی جی، وہ جلانے والے انداز میں بولی۔ زرتاج کو کپڑے بہت ہیوی لگ رہے تھے، اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی ان کپڑوں کو، اس لیے مجبوراً زارون کے کمرے میں جانا پڑا۔ صبح کے بعد اب وہ روم میں آئی تھی۔ پہلے کبھی وہ اس کمرے میں نہیں آئی تھی، خاص کر جب زارون ہوتا زہر لگتا تھا وہ اسے اب اور زیادہ لگنے لگا تھا۔ سارے کمرے پہ تنقیدی نگاہ ڈالتے اس نے الماری کا پٹ کھولا جس میں سارے کپڑے زارون کے تھے، پھر دوسرا پٹ کھولا جس میں سارے کپڑے اسی کے کپڑے تھے جو سفینہ اور زویا نے بنوائے تھے، جسے اس نے دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ ارحم کا خیال ایک دم سے ذہن میں امڑ آیا، سخت نفرت محسوس ہوئی تھی اس سے، کتنے محبت کے دعوے کرتا تھا مگر اعتبار تک نہ کر سکا۔ ان میں سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اپنے لیے، چینج کرنے کے بعد وہ باہر نہ نکلی۔ شام 4 بجے پڑوس سے کچھ عورتیں آئی تھیں جو 4-5 تھیں ان کی بہوئیں دیکھنے۔ سیما نے زویا اور زرتاج دونوں کو بلوایا جو اپنے کمرے میں تھی۔ زویا تو آ گئی مگر زرتاج نہ آئی۔ آپ کی دوسری بہو کو منہ دکھائی نہیں کرنی جو ابھی تک نہیں آئی؟ ایک عورت بولی ان میں سے۔ میں بلا کے لاتی ہوں، زویا کھڑی ہوتے بولی۔ تم رہنے دو زویا، میں بلا لاتی ہوں، تم پھر سیڑھیاں چڑھو گی۔ سفینہ اسے منع کرتی خود زرتاج کے پاس گئی۔ سفینہ زینہ چڑھتی زارون کے کمرے کا دروازہ کھولا، زرتاج کو زارون کے کمرے میں ہی پایا جسے اس کی امید نہیں تھی، مگر اسے سادہ حلیے میں دیکھ تب چڑھی۔ یہ کیا حلیہ ہے تمہارا، اور تم آئی کیوں نہیں نیچے؟ سفینہ اس کے سر پہ پہنچتی بولی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ سیدھا سا جواب دیتی بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری ساس کا حکم ہے نیچے آؤ، پہلے ہی ان کا موڈ بہت خراب ہے، اور خدا کا واسطہ ہے کوئی نیا ڈرامہ نہ کرنا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ ماما کیا ہے آپ کو جب دیکھو ایموشنلی بلیک میل شروع کر دیتی ہے، وہ چڑھ کر بولی۔
سفینہ الماری کی طرف بڑھی اور کامدار جوڑا نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ جلدی سے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ غصے سے ان کا ہاتھ سے جوڑا جھپٹ کر چینج کرنے چل دی۔ پتہ نہیں کب سدھریں گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ماں بیٹی نیچے ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ زرتا زویا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ماشاء اللہ سیما بہن، آپ کی دونوں بہویں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ میں نے سنا زرتاج کی بارات واپس چلی گئی تھی۔ مجبوری میں زرتاج کا نکاح زارون سے کرایا گیا۔ ایک عورت چپ نہ رہ سکی۔ یہ تو اللہ کی کرنی ہے، جو جس کا نصیب تھا اسے مل گیا۔ سیما نے ٹکا سا جواب دیا۔ مگر تمہاری بھانجی، اس کا کیا؟ اس عورت کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں اور اس کا جوڑ بھی بن چکا ہوگا کسی کے ساتھ۔ لاکھوں میں ایک ہے، کہیں بہترین جگہ ہی رشتہ ہو جائے گا۔ سیما نے پھر اسے وارے نہیں آنے دیا تو وہ چپ کر گئی۔ زرتاج کا تو دل کیا چلی جائے وہاں سے۔ تمہاری بڑی بہو تو اپنے شوہر کے پاس باہر چلی گئی تھی۔ سنا تھا تمہارا بیٹا خوش نہیں تھا اس لیے باہر سے آ نہیں رہا تھا۔ پھر سے اسے ایک اور سوال داغا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے اپنا کاروبار شروع کیا ہوا تھا، مصروفیات زیادہ تھی، اس لیے زویا کو ہی بلوا لیا باہر اپنے پاس۔ سیما چاہے جیسے بھی تھی مگر اپنے بیٹوں کے حق میں تھی، اس لیے سب کا منہ توڑ جواب تھے اس کے پاس۔ تو کوئی خوشخبری؟ وہ جلدی سے بولی۔ ماشاء اللہ بالکل ہے، اللہ نے ہمیں اس خوشی سے بھی جلد ہی نوازا۔ زویا ماں بننے والی ہے۔ سیما نے مسکراتے ہوئے کرارا سا جواب دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ انہیں تحائف اور پیسے دیتی رخصت ہو گئی۔ حد ہے بھائی ان عورتوں کی، کیسے دوسرے کے گھروں کی ذاتی معاملات کی ٹو میں رہتی ہے۔ میں دوستوں کے ساتھ جاتے شادی کی ٹریٹ مانگ رہے تو جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بولتے ہوئے سارا دھیان زرتاج کے وہ کچھ ہی دیر سورے بھولیے پہ تھا۔ کہتے ہی وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ زرتاج کہاں سے نظریں اٹھا کر سارا دن تم گوارا نہ کیا تھا، تم آوارہ گردی کرو، چوڑیوں پہ دھیان لگائی بیٹھی اڑے ہاتھ لیا۔ سیما نے زرتاج کو کڑی نظروں سے دیکھا، جو سب سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ سفینہ نے زویا کی طرف اشارہ کیا کہ وہ زارون کے پیچھے جائے۔ زویا سمجھی تھی، زرتاج سے آہستگی سے بولی، زارون کے پاس جاؤ زری۔ میں نہیں جا رہی، اس نے بھی آہستہ آواز میں کہا۔ دیکھو تائی، امی غصہ کریں گی، وہ سمجھاتی ہوئی بولی۔ آخرکار سیما بھی بول پڑی۔ زری بی بی، تمہارا شوہر آ چکا ہے، جاؤ، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ سیما نے کڑک لہجے میں کہا۔ سیما کو اس کی بے پرواہی ذرا بھی اچھی نہ لگی تو وہ مجبوراً منہ بسوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زویا، کچھ عقل اس کے پلے بھی ڈال دو کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ سیما نے زرتاج کو سنانے کے لیے کہا۔ زویا بس سر ہاں میں ہی ہلا سکی تو وہ مرمراتی کمرے کی طرف بڑھی۔ موت پڑ رہی تھی کمرے میں داخل ہونے کے لیے، مگر جانا پڑا۔ زارون ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا، جانتا تھا وہ آئیں گی اور وہ کمرے میں آ گئی۔ اپنا والیٹ نکال کر رکھا اور گھڑی اتارتے حکم نامہ جاری کیا۔ زری، میرے کپڑے تو نکال دو، مصروف سے انداز میں بولا۔ کیوں؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اس کے دلکش سراپے پہ گہری نظر ڈالتا بولا۔ سی گرین کا کامدار شارٹ قمیض، میرون کیپری، میرون ہی کامدار دوپٹہ گلے میں ڈالے کھلے بال، نین کاجل سے بھرے سرخ ہونٹ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ شوہر ہو تو کیا بچے تھوڑی ہو جو اپنا کام نہیں کر سکتے؟ ٹکا کر جواب دیا۔ تو پھر یہاں آنے کا مقصد؟ نہ آتی اگر میری بات نہیں ماننی تھی۔ اب وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو وہ الماری کی طرف بڑھی تھی اس کے کپڑے نکالنے کے لیے۔ اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کون سے کپڑے نکالے۔ زارون شرٹ اتار چکا تھا اور عین اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ زارون نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہلکا سا دباؤ ڈالتے الماری سے شرٹ اور ٹراؤزر نکالا اور واش روم میں جا گھسا۔ بدتمیز! زرتاج کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اس کے لمس سے۔ اس کے اتنے قریب ترین آنے پہ جاتے ہی پیچھے سے کہا۔ ماریا بڑے ایٹیٹیوڈ سے آفس میں داخل ہوئی۔ چھٹی کا ٹائم تھا، سبھی اپنے آفس سے نکل رہے تھے۔ آدھے سے زیادہ آفس خالی تھا، اکا دکا لوگ ہی تھے۔ وہ جانے کی تیاریوں میں تھی۔ بڑے دھڑلے سے وہ آفس میں داخل ہوئی تھی۔ سیٹ کا منہ دوسری طرف کوئی پیٹھ کیے بیٹھا تھا، جسے ماریا روحان سمجھ رہی تھی۔ ہنی
وہ پرجوش انداز بولی، شارٹ جینز جو گھٹنوں سے بھی اونچی تھی اور چھوٹی جیکٹ پہنے جس کی زپ وہ نمائش کے لیے آفس میں آتے کھول چکی تھی۔ جب کرسی مڑی اس کی جانب وہ حیران ہوئی، جلدی سے اپنی زپ بند کی۔ اوہ سو ہاٹ اینڈ آئی سی wanna see again۔ خباثت سے وکی بولا تھا۔ شٹ اپ، روہن کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولی، وہ تو 4 دن پہلے پاکستان جا چکا ہے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے وجود پہ نظریں گاڑے بولا، پاکستان؟ مگر کب؟ مجھے نہیں بتایا اس نے۔ وہ حیران ہوئی، وہ تمہیں بتائے گا بھی کیوں؟ تم ہوتی کون ہو اس کی؟ وہ طنزیہ بولا، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنے والا اور اس نے مجھ سے پرامس کیا ہے۔ وہ کہتی مڑی باہر کی طرف۔ وکی کا ایک دم دماغ گھوما تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر اپنی تھائی پہ بٹھا لیا، اور اس اچانک ابتدا پہ وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے۔ وہ گھبرا گئی۔ بدتمیزی تو ابھی تمہیں پتہ چلیں گی۔ وہ اس کے چہرے پہ شہادت کی انگلی پھیرتا ہوا بولا۔ وکی کے سر پہ تو جیسے شیطان سوار ہوا تھا اور اسے ٹیبل پہ پٹک کر خود اس کے اوپر حاوی ہوا۔ وکی چھوڑو مجھے، وہ اپنا آپ چھڑاتی چلائی۔ آفس اس وقت خالی ہو چکا تھا اور اس کی آواز بس آفس تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ تمہیں روہان سے شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، وہ روتی ہوئی بولی۔ اس کے بولتے ہونٹوں کو وہ قید کر گیا اور اپنی درندگی کا اسے نشانہ بنانے لگا۔ اپنے آپ کو وہ چھڑاتی ہلکان ہی ہو رہی تھی مگر ناکام ہو گئی اور خود کو اس کے جنون کا نشانہ بننے سے نہ روک سکی۔ روہان اور عالم صاحب بھی آفس سے آ گئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ بڑے اپنے کمرے کو چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد روہان زارون بھی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زرتاج ان دونوں کو باتوں میں لگائے بیٹھی تھی۔ روحا اور زویا کو ہلنے نہیں دے رہی تھی، کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتی۔ زویا کو روہان کے 2-3 میسج آ چکے تھے، کمرے میں آؤ، مگر زری تھی کہ اس کی باتوں کے تار ہی نہیں ٹوٹ رہے تھے۔ زری کیا 11 بج گئے ہیں، چلو اب سونا بھی ہے۔ زویا نے اس کی بریک نہ لگتی دیکھ بولی، ہاں زری مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ روحا بھی سستائی سی بولی، نیند اسے بھی آ رہی تھی۔ زرتاج کی تو کمرے میں جانے کے نام پہ موت پڑی تھی، شام کے بعد سے وہ کمرے کی طرف بھٹکی بھی نہیں تھی۔ اچھا چلو، پر مجھے تو اور باتیں کرنی تھی، وہ بیچارہ سا منہ بناتی بولی۔ وہ ایک ساتھ سیڑھیاں چلتی ہوئی اوپر پہنچی تھی۔ زویا اپنے روم میں گھسی جبکہ زرتاج روحا کے ساتھ ہی چل پڑی۔ بھابھی جی، آپ کا کمرہ وہ ہے۔ روحا نے زارون کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولے، مجھے وہاں نیند نہیں آتی، میں اپنے کمرے میں سوؤں گی، اور ویسے بھی تمہیں اکیلے میں ڈر لگے گا، پردے کے پیچھے لگتا ہے کوئی کھڑا ہے، کوئی تمہیں گھور رہا ہے۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی جبکہ وہ ڈر بھی گئی مگر اس کے سامنے باہمت بنتی بولی، چلو چولے نہ مار۔ اس کا بازو پکڑے زارون کے کمرے میں گھسی۔ زارون جو کب سے اس کا ہی ویٹ کر رہا تھا، اسے روحا کے ساتھ آتا دیکھ کچھ چونک گیا۔ گڈ نائٹ بھائی، اپنی وائف کو سمجھا دے، یہی کمرہ اس کا ہے، کتنی بار بتانا پڑے گا اسے، کہتے ہی چلی گئی۔ زارون بیڈ پہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل یوز کر رہا تھا۔ موبائل سائڈ پہ رکھ کے وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زرتاج ڈریسنگ کے ساتھ آتی ہوئی اپنی جیولری اتارنے لگی۔ زرتاج، میں ہوں تمہارے سر کا تاج، لہٰذا اب تم اس بات کو جلد از جلد قبول کر لو۔ وہ اس کی تھوڑی واہ کرتے انگلیوں سے اونچا کرتے بولا۔ زرتاج اچھے قد کاٹ کی تھی، زارون سے ہائٹ بس تھوڑی سی چھوٹی تھی۔ ان دونوں کے چہرے مقابل تھے۔ زارون نے اس کی کاجل بھری آنکھوں میں جھانکا تھا، اس کی موٹی جھیل سی آنکھوں میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا گیا تھا، دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے تھے۔ زرتاج نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کے اور اپنے گرد فاصلہ بنانا چاہا تھا۔ زارون نے اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کی پہلی جو مہر ثبت کی تھی، پھر دونوں آنکھوں پہ باری باری ہونٹ رکھے۔ مزید نیچے کو جھکتا زرتاج نے اسے زور سے خود سے الگ کیا جبکہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں بھی تلاطم برپا ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی، سونا ہے مجھے۔ جلدی بیڈ پر چڑھتی کمبل تان کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور زور سے آنکھیں مچ لی۔ اس کی جلد بازی پہ ہنسی آئی تھی۔ چینج تو کر لیتی، وہ بھی لائٹ آف کر کے اس دوسری سائڈ آ کر لیٹا تھا۔ کپڑے اسے واقعی چبھ رہے تھے۔ نہیں کرنے چینج، نیند بہت آ رہی ہے۔
زویا کمرے میں آئی تو روم خالی تھا۔ یہ کہاں گئے؟ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی تو بیڈ پر آ کے لیٹ گئی۔ ابھی لیٹی ہی تھی کہ روحان نے آ کر بولنا شروع کیا، ہاں اب سو جاؤ، پہلے بہنوں سے فرصت نہیں مل رہی تھی، اب نیند آ رہی ہے میڈم کو۔ وہ ناک پھلاتے ہوئے بیڈ کے قریب کھڑا تھا۔ سچی میں نیند آ رہی ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند نے آ گھیرا تھا۔ وہ اس کے قریب لیٹتا اسے اپنی طرف کھینچا، اپنے ساتھ لگائے بچوں کی طرح تھپانے لگا، سو جاؤ۔ تھینک یو روحان، جان بخشی پہ وہ خوش ہوئی تھی۔ بس آج کے لیے، کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ پیار سے وارن کرتا ہوا ہاں میں سر ہلاتی اس کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی رہی بنی اور پیار سے اس کے بال سہلانے لگا۔ ماریا صوفے میں منہ دیے روئے جا رہی تھی۔ وکی اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں روحان کو بتاؤں گی کہ تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، بلکہ انسان بھی نہیں ہو سکتے، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وکی اس پہ درندگی دکھاتے ہوئے شفاق بنا تھا، تم بہت ہی باکردار عورت ہو نا؟ کیا تم چیٹ نہیں کر رہی روحان کو؟ کیا تمہارا اس ولیم کے ساتھ پھر سے چکر نہیں چل رہا؟ میری طرف سے شوق سے بتا دو روحان کو، میں بھی تمہارا کٹا چٹا کھول کر رکھ دوں گا، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا تم بھی میرے ساتھ فزیکل ریلیشن میں ہو۔ وکی کو ماریا سے نفرت اور غصہ تھا۔ اس کی وجہ سے روحان نے زویا کو چیٹ کیا اور اتنے سالوں سے اپنوں سے دور رہا۔ وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا تو آج اسے موقع فراہم ہو گیا۔ اب کیا یہاں نحوست پھیلاتی ہوئی دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے نظر نہ آنا۔ وہ روتی بلکتی چلی گئی وہاں سے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک طرف سے اسے یہ سب غلط لگا تھا جو اس نے ماریا کے ساتھ کر چکا ہے، مگر اگلا روحان کا سوچتے اسے درست لگا۔ وہ اسی لائق تھی۔ اب تک وہ روحان کی زندگی سے نہیں نکلی تب تک روحان پرسکون نہیں ہو سکے گا، اور آج وہ یہ ماریا کو پتہ روحان کی زندگی سے صاف کر چکا۔ پھر لیپ ٹاپ کھول کر آج کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کر ڈیلیٹ کر دی۔ زرتاج کے لیے سب مشکل کام تھا، زارون کو اٹھانا۔ ناشتہ کے لیے زویا کے ساتھ مل کے اس نے ناشتہ بنایا تھا، اب سیما یعنی اپنی ساس کے حکم کے عین مطابق اسے اٹھانا تھا۔ اب وہ بیڈ کے قریب کھڑی اسے آوازیں لگا رہی تھی، زارون اٹھو زارون۔ زارون ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب کہ زرتاج نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے اسے ہلانا چاہا کہ زارون نے ہاتھ پکڑتے ہی اسے کھینچ لیا اور اس اچانک افتتاح پہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور زارون پہ جا گری۔ زارون نے اس کے فرار ہونے کے راستے روک کے اس کے کمر پہ دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا۔ زارون چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے! اپنے آپ کو چھڑاتی وہ غصے سے بولی تھی، تم مجھ پہ گری ہو، بدتمیز بھی تم ہوئی نا؟ اگر اتنا ہی پیار آ رہا ہے اپنے شوہر پہ تو بتا دیتی۔ وہ شوق نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، میں نہیں گری، تم نے ہی مجھے گرایا ہے۔ غصے سے اس کی ناک سرخ ہوئی تھی۔ اب خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ؟ کٹنا تو خربوزہ ہی ہے، وہ اس کی ناک دباتا بولا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی فٹ سے اٹھی تھی، تم نے مجھے خربوزہ کہا؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ ہنستا ہوا بیڈ سے اٹھا تھا، ایک تو ہر موٹی چیز کو خود پہ کیوں لے لیتی ہوں، میں نے تمہیں چھری کہا ہے؟ وہ اس کے بھری بھری گالے کو کھینچتا ہوا بولا تو اسے سخت چڑ تھی، مجھے ہاتھ نہیں لگایا کرو تم ٹھرکی۔ وہ انگلی دکھاتی وارن کرتی بولتی، شرم کرو، شوہر کو ٹھرکی کہہ رہی ہو؟ یہ تو پیار کا آغاز ہے، ٹھرکی پن تو ابھی تمہیں دیکھا ہی نہیں میں نے۔ وہ کہتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ حیا سے اس کے گال لال ہوئے تھے۔ پیار، وہ بھی تم سے؟ دل میں شور سا برپا ہوا تھا مگر وہ سنگ دل بنتی اسے دبا گئی۔ زارون ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اس کے چہرے پہ، پتہ نہیں کیوں اسے ہر پل اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ سب ناشتے کے لیے ٹیبل پہ موجود تھے۔ زویا اور زرتاج ناشتہ لگا رہی تھی۔ زارون نے آ کر اپنی نشست سنبھالی تھی۔ وہ گہری نظروں سے زرتاج کا معائنہ کر رہا تھا۔ اسکن کلر کا کامدار فراک پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ روحان نے اس کی کہنی ماری، یہ کام تم کمرے میں بھی کر سکتا ہے۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی روحان نے، کمرے سے زیادہ باہر انجوائے کر لیتا ہوں۔ زارون نے بھی اسی ٹیون میں جواب دیا، کمرے میں ڈر لگتا ہے؟ روحان نے مذاق اڑایا، کیا بچیوں کا کام پہ لگا دیا ہے؟ نئی شادی ہوئی ہے ان کی، عالم صاحب بولے تھے۔ شادی نہیں ہے، گھر نیا نہیں ہے، سیما بولی تھی۔ زویا اور زری دونوں اپنی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اب یہ دونوں ہی اس گھر کی بہویں تو اب
انہیں ہی گھر سنبھالنا ہے تو میں آج سے ہی انہیں ذمہ داریاں دے رہی ہوں گھر کی۔ سیما ناشتہ کرنے کے بعد بولی تھی۔ اتنی جلدی؟ عالم صاحب نے کہا۔ سفینہ بس خاموش رہی سیما کا سنجیدہ مزاج دیکھ کر۔ آپ جلدی فیصلہ لے سکتے تو میں کیوں نہیں؟ آج ہی ان کی میٹھے کی رسم ہوگی، شام کو تیاری کر لینا، وہ سنجیدہ سے انداز میں کہتی چلی گئی۔ چلو جیسے تمہاری ماں کی مرضی، بس تم لوگوں کو پتہ ہے نا تھوڑا ناراض ہے، تم دونوں کی ذمہ داری ہے ان دونوں کی ناراضگی دور کرو۔ عالم صاحب نے انہیں پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے۔ زارن تمہیں چلنا ہے آفس؟ روحان کھڑا ہوتا بولا۔ یس باس، زارن بھی کھڑا ہوتا بولا تھا۔ اوکے لیڈیز، شام میں اچھا سا مینیو رکھنا کھانے میں، زارن اور زرتاج کو دیکھ کہتا آگے بڑھا تھا۔ زرتاج نے بھی سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا جسے وہ سمجھ نہ پائی۔ بچیوں، اپنے تانیا کی باتوں کو یہ پہ عمل بھی کرنا۔ سیما اس وقت غصے میں، خاص طور پر زری، تم ان کے نشانے پہ ہو، اپنی زبان پہ قابو رکھنا، اگر کچھ بول بھی دے تو سن لینا۔ سفینہ انہیں تلقین کر رہی تھی جسے وہ دونوں سمجھ رہی تھی۔ سیما نے آج اپنی بہن کو کال لگائی، اس دن کے بعد سے ہمت نہ ہوئی تھی اس سے بات کرنے کی۔ دوسری بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہے باجی آپ؟ سامنے سے بڑے تحمل سے جواب آیا۔ وعلیکم السلام شینا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، ویسے ہی تحمل مزاج سے جواب دیا گیا، نہ کوئی گلہ نہ شکوہ جس کا وہ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہے باجی آپ؟ کچھ نہیں، میں تم سے شرمندہ ہوں، اپنا وعدہ وفا نہ کر سکی، شائنہ کو اپنی بہو نہ بنا سکی۔ وہ آبدیدہ ہوئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہے آپ آپا؟ میں نے ایسا کچھ کہا جو آپ شرمندہ ہو؟ اب یہ تو قسمت کے فیصلے، اب اس میں یا آپ کیا کر سکتے؟ جو ہوتا ہے وہ بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی۔ شینا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سیما کو اس کی ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ بس آپا، مجھے اندازہ تھا کہ شائنہ کی عادتوں کا وہ آپ کے گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گی، وہ اکلوتی ہے، بہت نازوں سے پالا ہے اسے ہم دونوں نے، شاید وہ اس طرح سمجھداری کا مظاہرہ نہ کر پائے جس طرح زرتاج اور زویا ہے۔ زویا میں فرمانبردار اور سمجھدار بھی ہے۔ فیاض نے شائنہ کا رشتہ طے کر دیا ہے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ سچ پوچھے تو وہ شروع سے ہی طلحہ کو ہی پسند کیے بیٹھے تھے شائنہ کے لیے، اور انہیں ہی موقع میسر آ گیا تھا۔ بس اب آپ اپنا دل برا نہ کریں، میری طرف سے آپ زرتاج کو بہو قبول کر لیں، اسی میں آپ کا سکون ہے، کہتے ہی کال کٹ کر دی۔ سیما خاموشی سے سنتی رہی، اسے ڈر تھا شینا کو وہ کیا جواب دیں گی، کیسے سمجھائیں گی۔ زارن کی آنکھوں میں زرتاج کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ خود سے بھی اسے تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے شینا سے بھی تمام معاملات کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ شام کو زویا زرتاج نے مل کر کھانے کا اہتمام کیا، الگ الگ کھیر بھی بنائی تھی۔ روحا نے ان کی ہیلپر کے طور پہ کام کیا۔ اچھا بھئی، شام ہو گئی ہے تو جاؤ کمرے میں اور اچھا تیار ہو کر آؤ۔ زرتاج کو پھر سے کمرے کے نام پہ موت پڑی تھی، وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی، جبکہ زویا سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ اب تمہیں الگ سے لکھ کر دینا پڑے گا، سمجھ نہیں آئی؟ تمہاری ماں نے کیا کہا ہے؟ اسے صوفے پر بیٹھتا دیکھ سیما کو تپ چڑھی۔ وہ تائی امی، میں جا رہی تھی، بس ٹانگیں تھک گئی ہے۔ زرتاج اپنا سا منہ بناتی بولی۔ اچھا، زویا تو نہیں تھکی؟ اس کنڈیشن میں بھی کھانا بنایا؟ سیما نے پھر طنز لہجے میں کہا، جبکہ سفینہ نے اسے آنکھیں دکھائی تو اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، چاروں ناچار اٹھ گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، شادی ہے، ہر وقت کی مصیبت۔ اسے سخت الجھن ہو رہی تھی، ان کپڑوں میں ہر وقت کا بناؤ سنگار سے عاجز آ چکی تھی، اب پھر تیار ہونے کا آرڈر ملنے پر سخت مزاح ہوئی تھی۔ میرون کلر کا ہلکا سا کام والا جوڑا اس کی ناک کے نیچے آیا تھا، جسے پہنے وہ لائٹ سا میک اپ کر کے اب کانوں میں گولڈ کے جھمکے پہن رہی تھی، جس کا اس سے لاک بند نہیں ہو رہا تھا، اور خود سے خود ہی بڑبڑائے جا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، اسے بند کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عجلت میں اس سے کسی کے کمرے میں آنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ زارن نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا جو اپنے آپ میں ہی الجھ رہی تھی، میرون رنگ میں اس کا دلکش سراپا اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا،
اور وہ اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ زری ایک دم سے چونکی جب اپنے ہاتھوں پہ کسی اور کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ زارون نے اس کے جھمکے کا لاک بند کیا۔ زرتاج نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ تھینکس کہتی وہ اس سے دور ہوئی جو اس کے بے حد قریب تھا۔ اس میں تھینکس کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض ہے، وہ اس کی آنکھوں میں کھویا سا بولا جس میں اس کا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کاجل سے بہرے نین اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہے تھے۔ لپسٹک سے سجے ہونٹ اسے دعوت دے رہے تھے۔ وہ اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ زرتاج اس کی نگاہوں میں سے پزل ہو رہی تھی اور جلدی سے صوفے سے اپنا دوپٹہ اٹھایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ میرے کپڑے تو نکال دو، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ اپنے کف لنکس کھولتا وہ واش روم کی طرف بڑھا اور پھر رک کر بولا، باہر مت چلی جانا، میرے آنے کا ویٹ کرنا۔ وہ کہتا پھر سے واش روم میں بند ہوا۔ اف، آرڈر تو ایسے دے کے گیا ہے جیسے اس کی نوکر ہوں، بس اب یہی زندگی رہ گئی ہے۔ میرے کپڑے نکال دو، باہر مت جانا، ٹھرکی کہیں کا۔ اب الماری کے پٹ کھول کر خٹ سے کھڑی تھی۔ اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سے کپڑے نکالے۔ اب پتہ نہیں جناب نے کیا پہننا ہے، بتا کر تو گیا نہیں، اکتا کر بولی تھی۔ اسے زارون بھی شاور لے کر ٹاول سے بال رگڑتا باہر نکلا تھا۔ اسے یوں کنفیوز دیکھ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اتنے سال ہو گئے تمہیں یہاں رہتے مگر ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ میں نے کیا پہننا ہے۔ اب میں نے کون سا تم پہ نظر رکھی ہوئی تھی جو مجھے پتہ ہوا؟ ایسی ہی کھڑی بولی زارون اس کے عین پیچھے ہی کھڑا تھا، ہلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ زارون نے مزید فاصلے کو ختم کر کے اس کی پشت کے ساتھ جا لگا۔ زری کا تو اوپر کا سانس اور اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ جب زارون نے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا تو اب نظر رکھ لو، اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی تھی۔ اس کی کان کی لو سے بولتے ہوئے ہونٹ مس ہوئے تھے، اس کے ٹھنڈے لمس اس کے گال دہک اٹھے تھے۔ پھر زارون نے اپنا ہاتھ اس کی بازو سے آہستہ سے پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ تک لے جاتے اسے تھامتے اوپر اٹھایا، الماری میں ہینگ کیا ہوا سوٹ تک ٹکایا اور اسے بے حد قریب سے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اپنی جگہ پہ ساکت کھڑی تھی۔ زرتاج نے جلدی سے کپڑے الماری سے نکالے، اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ بنایا تھا۔ اس کی سانس اٹکی تھی، بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے، بنا رکے وہاں سے چلے گئے تو تمہارے کپڑے۔ زارون اپنی بے خودی پہ خود بھی حیران تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ابھی اس کے ایسے جذبات بھی بیدار ہوں گے، وہ بھی خاص زرتاج کے لیے۔ سب اپنی نشست سنبھالے بیٹھے تھے، تبھی روحان اور زویا بھی سیڑھیاں اترتے آ رہے تھے۔ روحان نے زویا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اس سے کچھ کہہ رہا تھا جس پہ زویا مسکراتی شرما رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ خوش اور مکمل لگ رہے تھے۔ سفینہ نے تو دل سے دعائیں ان کی خوشیاں ہمیشہ سلامت رہے اور زرتاج کی طرف دیکھ کر اسے عقل آنے کی دعا دی۔ جو اکیلی بیٹھی تھی، زارون بھی اتنے میں تیزی سے سیڑھیاں اترتا آ کر بیٹھا تو سب نے کھانا شروع کیا۔ میز پہ طرح طرح کے لوازمات سے سجا ہوا تھا۔ واہ بھئی، کھانا تو بہت ہی مزے کا ہے، عالم صاحب قورمہ کا نوالا لیتے ہوئے بولے۔ بھئی واقعی یہ بریانی تو بہت مزے کی ہے، روحان بھی بولا تھا۔ بریانی زری نے بنائی ہے، روحان نے کہا۔ واہ زری، تم تو کمال کی کوک ہو، روحان نے زرتاج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا سے ہی سیکھی ہے، زرتاج نے مسکراتے کہا۔ زارون بس خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا واقعی مزے کا تھا۔ بھئی میٹھا تو ٹیسٹ کرواؤ، عالم صاحب کھانا ختم کرتے بولے۔ ڈیڈ نو میٹھا، شوگر ہائی ہو جائے گی، زارون ٹوکتا ہوا بولا۔ آج کے دن کچھ نہیں ہوتا، عالم صاحب نے اسے گھور کے کہا۔ زرتاج اور زویا دونوں کھیر کا باؤل اٹھا کر لائی فریج سے۔ عالم صاحب نے دونوں کی کھیر ٹیسٹ کی اور خوب تعریف بھی کی اور پھر ہزار کے کہیں نوٹ نکال کر ان کے ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ دونوں نے مسکراتے قبول کیے اور سب کو کھیر ڈال کر پیش کی۔ دونوں نے اپنی ساس کو پیش کی جس نے بھی چکھ کے تعریف کی اور پھر دونوں نے اپنی نشست واپس آئی۔ کھیر تو بہت میٹھی ہے، بالکل تمہاری طرح، روحان زویا کے پاس ہوتے تعریف کی تو وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ زارون نے کھیر کھانے کے بعد زرتاج کی طرف جھک ہلکی آواز میں سرکوشی کی تھی۔ اس میٹھے سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو آج کچھ اور ہی میٹھا ٹرائی کرنا ہے۔ زرتاج اس کی بات سمجھتے اسے گھور کے دیکھا۔ یہاں نہیں، روم میں، شرارت سے انداز میں کہتے آنکھ دبائی۔ زرتاج غصے سے سرخ ہوتا منہ پھیرا۔ کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، بس زرتاج ہی باہر تھی۔ زارون کے ہوتے ہوئے کمرے میں جانا یہ اس کے لیے ناممکن تھا۔
آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ نہیں جائیں گی اس کے روم میں۔ اس کی شام والی کی گئی حرکت اور کھانے کے دوران معنی خیزی باتیں اسے گھبراتے دیر نہیں گئی۔ تم ابھی یہیں ہو کھڑی؟ ٹائم دیکھو ذرا، 12 بجنے کو آئے۔ پیچھے سے سیما کی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی تو گھبرا گئی۔ تائی میں پانی لینے آئی تھی۔ کوئی بہانہ سجھائی نہ ہو دیا تو فٹ سے پانی کا بہانہ بنایا۔ اچھا تو تمہارے ہاتھ میں پانی تو نہیں ہے؟ اس کا جھوٹ پکڑتے بولی۔ میں نیچے آ گئی مگر جگ لانا بھول گئی پانی لانے کے لیے، جلدی سے کہتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سیما سر ہلاتی چلی گئی، اوپر آتی ایک نظر دروازے کی طرف ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اپنے اور روحا کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ کل اس نے روحا کو اچھا خاصا ڈرا دیا تھا، اس لیے وہ آج اپنے کمرے کے بجائے سفینہ چاچی کے کمرے میں ہی سو گئی۔ زرتاج خوش ہوتے ہوئے اپنے بیڈ پہ آرام سے کمبل تان کے لیٹ گئی۔ کتنے دن سے ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی اور اپنے بیڈ پہ لیٹتے ہی اس پرسکون ہوتے سو گئی۔ زارن کافی دیر رات تک زری کا انتظار کرتا رہا مگر وہ آنے سے رہی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات گئے اس کی آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھا تو گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھی۔ بیڈ کی دوسری سائیڈ ہاتھ مارا تو وہ جگہ خالی تھی۔ یہ کہاں گئی؟ فوراً سے اٹھ بیٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیچے آیا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ زارن! عقب سے سفینہ کی آواز آئی تو اس کی طرف مڑا۔ چاچی آپ ٹھیک ہے؟ یہی بات تو میں تم سے پوچھ رہی، تم اس وقت یہاں؟ وہ چاچی میں پانی پینے آیا تھا۔ زری کہاں ہے؟ وہ کھوجتی نظریں سے پوچھنے لگی۔ وہ تو سو رہی ہے، میں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اس لیے خود ہی سوچا پانی پی آؤں۔ اصل بات وہ چھپا گیا۔ اچھا تو اس نے نہیں پانی رکھا تھا کمرے میں؟ بڑی بے پرواہ ہے، سفینہ زری کو کوستے ہوئے بولی۔ ہاں بہت ہی بے پرواہ ہے، زارن بس سوچ سکا۔ آپ چاچی اس وقت آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زارن بات بدلتے بولا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، روحی کو بخار ہے، وہ میرے کمرے میں ہے، اسے ابھی دوائی دی ہے، سوچا کچھ کھلا بھی دوں ساتھ۔ کیا ہوا روحی کو؟ میں دیکھتا ہوں، زارن فکر مندی سے بولا۔ ارے بیٹا فکر نہ کرو، بخار ابھی کم ہے، ضرورت پڑی تو صبح دکھا دیں گے ڈاکٹر کو، ابھی اسے آرام کرنے دو، میں نے دوائی دے دی ہے، سفینہ تحمل سے کہتی چل دی۔ زارن کو اب سمجھ آیا کہ زرتاج کہاں ہوں گی۔ زارن کو اس پہ تپ چڑھ گئی تھی۔ جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتے وہ اس کے کمرے تک جا پہنچا، اس کے سر پہ جا کھڑا ہوا جو بڑے ہی پرسکون ہوتے سو رہی تھی۔ اوہ تو میڈم میری نیندیں اڑا کر یہاں مزے سے آرام فرمائیں۔ اسے آرام سے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پہ لٹایا۔ اوہ بڑی بھاری ہے۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتے وہ دوسری سائیڈ پہ آتے ہی اس کے قریب لیٹا اور غور سے اس کے چہرے کے نقش دیکھنے لگا۔ جو غصہ اس کے کمرے میں نہ آنے کا تھا وہ اسے اپنے پاس دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا تھا۔ نظر اس کے گلابی ہونٹوں پہ جا ٹھہری تھی۔ وہ اس کے نیند میں ہونے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن اس سے رہا نہیں گیا اور چھوٹی سی گستاخی کرتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ تم ذرا صبح کا انتظار کرنا، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، کہتے وہ آنکھیں بند کر گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح زری کی آنکھ کھلی تو خود کو زارن کے حصار میں پایا۔ اچھی طرح یاد کیا کہ وہ یہاں تو آئی نہیں، پھر کیسے آ گئی؟ زارن اسے پوری طرح سے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے پر سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس نے گرفت مزید سخت کر دی اور جاگ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں سونے نہیں دے رہی؟ نیند میں ہی بڑبڑایا۔ ہٹو میرے اوپر سے، اور میں یہاں کیسے آئی؟ اور اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتی دانت پیستے ہوئے بولی۔ میں لایا تھا یہاں، تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہی تمہارا کمرہ ہے، پھر کیوں بھاگتی ہو یہاں؟ وہ ذرا سخت ہوتا ہوا۔ یہ کمرہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ اس سے غصہ دلا گئی اپنے سخت الفاظ سے جس سے وہ طیش میں آیا اور اس کی کمر پہ گرفت سخت کی تھی۔ زرتاج کو اس کی انگلیاں اپنے ہاتھ پہ پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئی۔ جنگلی انسان چھوڑو مجھے، وہ مزید کچھ کہتی کہ اس کے لبوں پہ قفل لگا گیا تھا۔ زارن کے انداز میں جنون تھا۔ زرتاج کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی تھی۔ زارن اس کے ہاتھ پکڑ کر تکیے کے ساتھ پین کیے تھے۔ کافی دیر تک اس کے لبوں پر جھکا رہا
منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا تب اس کی جان بخشی تھی۔ زرتاج لمبے لمبے سانس لیتی اپنا بگڑا تنفس بحال کرنے لگی تھی۔ وہ باتیں اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ اس کی کنپٹیوں پہ انگلی رکھتے ہوئے بولا، نمبر 1 میں تمہارا شوہر ہوں اور دوسرا یہ کمرہ ہمارا ہے، تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہے۔ دوبارہ میں تمہارے منہ پہ یہ بات دوبارہ نہ سنوں ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوں گی۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا۔ زرتاج نے غصے سے تکیے زمین پہ پھینکے تھے۔ ٹھرکی تھائی گھٹیا بھی ہے۔ زرتاج اور زویا دوپہر کے وقت اپنی ماں کے کمرے میں تھی۔ زویا اب تم اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، سفینہ زویا سے بولی جو اس کے قریب صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ زرتاج، ہاں ماما ٹھیک کہہ رہی ہے۔ زرتاج بولی، زری تم نے رات کو کمرے میں پانی نہیں رکھا تھا؟ سفینہ کو رات والی بات یاد آئی تو پوچھنے لگی۔ وہ ایک پل کے لیے گھبرائی، پھر سنبھلتے بولی، ہاں جی ماما میں نے پانی رکھا تھا۔ اچھا پھر زارون آدھی رات کو نیچے پانی کیوں پینے آیا؟ سفینہ کو گڑبڑ لگی، کچھ زویا بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ ماما زرتاج کو سمجھ نہیں آیا کیا بولے، کہیں زارون نے انہیں بتا تو نہیں دیا کہ وہ روم میں گئی ہی نہیں؟ زری سدھر جاؤ، تم آخری بار کہہ رہی ہوں تم سے۔ وہ سخت لہجہ اختیار کر گئی۔ ماما پلیز، زویا نے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ زری تم رات کو کہاں تھی؟ اب کہ زویا نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں تھی، اس کی زبان پھسلی۔ تمہارا کمرہ کون سا ہے اب؟ زویا تو اب تفتیشی انداز میں سوال جواب کرنے لگی تھی۔ دیکھو زری، زارون اب تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پلیز تھوڑی تو کوشش تم بھی کرو، قیامت نہیں آ جائیں گی۔ زویا اپنی تہی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اسے تو شکر کرنا چاہیے کہ اس پر وہ نہیں بھی تھی جو زویا پہ گزری، جو روحان نے زویا کے سے بے اتنائی برتی۔ وہ سب زارون نے تمہارے ساتھ نہیں کیا، بھری محفل میں تمہاری عزت رکھی، اب تمہیں عزت دے بھی رہا ہے۔ سفینہ بھی اسے سمجھانے کو کہا۔ ماما پلیز مجھے بھاشن نہ سنائیں، مجھ پہ جو بیتی ہے وہ میں جانتی ہوں، میرا نہیں دل چاہتا، نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ میں زویا نہیں ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا سمجھوتا۔ وہ بے حس بنتی بولی۔ سفینہ کو تو پارا ہائی ہوا، کیا بکواس کی ہے تم نے؟ زری چپ کر جاؤ ماما پلیز، آپ اس کی باتوں کا ٹینشن نہ لیں، بکواس مارتی ہے۔ تم جاؤ زری، زویا سفینہ کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ زویا نے فٹ سے انہیں دوائی دینے لگی تھی۔ زرتاج کو ماں کی فکر ہونے لگی جو لمبے سانس لینے لگی تھی۔ زری کمرے سے باہر آ گئی، اپنے بولے گئے الفاظ پہ سخت شرمندگی ہوئی تھی۔ رات کے کھانے پہ زارون اور زرتاج کو ولیمے کی تاریخ طے ہو گئی تھی جو کہ 10 دن بعد کی تھی۔ روحان کو واپس آسٹریلیا بھی جانا تھا، زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا، جسے بزنس کا حرج ہو رہا تھا۔ رات کو زرتاج کمرے میں آئی، زارون لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، ضروری فائلز پہ کام کر رہا تھا۔ ڈنر پہ بھی دونوں ایک دوسرے کو اگنور کر رہے تھے۔ زرتاج ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ زارون نے اسے ایک نگاہ دیکھا اور پھر اسکرین پر نظریں جمائی تھی، بڑی سختی سے اپنی نظروں کو قابو کیا اور پھر سے دیکھنے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنا آرام دہ سوٹ لیے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ زارون لائٹس آف کیے لیٹا ہوا تھا، کچھ دیر بعد نکلی تو زرتاج بھی دوسری سائڈ آ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ زارون نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ زارون، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے بولی۔ زری یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، شوہر ہوں تمہارا، حق ہے میرا، وہ لہجے میں چاشنی لیے بولا تھا۔ کیسا حق؟ میں نے تو تمہیں کوئی حق نہیں دیا، وہ اس کی مضبوط گرفت میں مچلتی بولی۔ پھر کب دوں گی حق مجھے؟ وہ اس کے چہرے سے اپنا چہرہ قریب تر کرتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا، میں نے ابھی سوچا نہیں اس بارے میں، فٹ سے جواب دیا۔ اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی جو ناممکن تھا۔ کیا ابھی سوچا نہیں تم نے؟ تو ابھی سوچ لو۔ وہ اس کے بالوں میں منہ دیے بولا، مجھے ٹائم چاہیے۔ اس کی کربت میں نروس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب گمبھیر لہجے میں بولا، اس کے ہونٹ اس کے کان کی لو میں۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، سوچ لو۔ وہ اس کے قریب گمبھیر لہجے میں بولا، اس کے ہونٹ اس کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ نہیں، مجھے کچھ دن چاہیے، بڑی مشکل سے بولے۔ کیا کچھ دن؟ وہ حیرت سے بولا۔ اس نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ 1 منٹ بھی نہیں، وہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ ہٹو میرے اوپر سے، کتنا وزن ہے تمہارا، سانس بھی نہیں لی جا رہی مجھ سے تو۔ وہ نہ مانا تو اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی پوری کوشش کرنے لگی اور مچلتے اس کا حساب توڑ گئی، فٹ سے اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ بنا گئی۔ نیند آ رہی ہے، سونے دو اب مجھے، تنگ مت کرنا ورنہ میں پھر چلی جاؤں گی، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی، جبکہ زارون تو اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے دل کی دی گئی
دھمکی پر اشک کر اٹھا اور اسی وقت پھر سے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ کہاں ہار ماننے والوں میں ساتھ تھا۔ اس کی پشت اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم؟ وہ غصے سے بولتی کہ اس کی بات کاٹ گیا۔ اس کے لبوں پہ انگلی رکھے وہ اسے چپ کروا دیا۔ نو آرگیومنٹ، سو جاؤ، اور آنکھیں بند کر لی تو زری خاموش ہو گئی۔ جان گئی تھی جتنا بپریں گی وہ اتنا ہی قابض ہوگا اس پہ۔ آج کی کہانی بس یہیں تک۔ اگلی قسط جلدی ہی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک نئے آنے والے کہانی کو سنتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہو، لائک نہیں کرتے ہو، پلیز چھوٹا سا ہی کام ہے جو اپنی بہن کے لیے کیجئے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اور جلد ہی میں کہانی کا اگلا حصہ لے کر آؤں گی اور دیری کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ جلد ہی میں اپنی روٹین پہ آ جاؤں گی تو کنٹینیو جلدی اس کہانی کو اور اگلے ناول کو پیش کروں گی۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔